وعجل وبارك وسلم وصلوا عليه. جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں جا رہے تھے کہ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا. ایک عالی شان محل بن رہا تھا جس کے پاس سے گزر ہوا اور ابھی اس کی تعمیر جاری تھی. تو وہاں بیٹھا ہوا ایک نوجوان جو بیمار وہاں کام کر رہے تھے، مستری کام کر رہے تھے، تو وہ ان کو ہدایات دے رہا تھا. ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہ کام اس طرح ہے، یہ کام اس طرح ہے، تو یہ چیز یہاں بنے گی، وہاں اس طرح بنے گا. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین، یہ شخص کیسا حسین ہے، نوجوان بھی ہے، اور یہ کس چیز میں پھنس گیا، یہ کس چیز میں پھنس گیا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہو گیا، کیسا دل لگا گیا. میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر محض اپنا بندہ بنا لے. تو کیسا اچھا ہوگا، اس جھگڑے سے چھڑا کر محض اپنا بندہ بنا لے تو کتنا اچھا ہوگا. اور اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا. جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلے. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھی جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرمایا کہ چل اس نوجوان کے پاس چلے. جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا لیکن پہچانا نہیں. تھوڑی دیر میں پہچانا تو ادب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسے تشریف آوری ہوئی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اس مکان میں کتنے پیسے، کتنا روپیہ خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم. اس نے کیا جواب دیا؟ 1,00,000 درہم. فرمایا کہ اگر 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں. جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدر جہاں بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و قدم بہت ہوں گے. اس میں خیمے اور قبے اور سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے. اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک کا ہوگا. جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوئی ہوں گی اور نہ وہ کبھی پرانا ہوگا نہ کبھی ٹوٹے گا. اور اس کے معمار نہیں بنائیں گے، اس کو معمار نہیں بنائیں گے. حق تعالی جل شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے. اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے آج کی رات کی مہلت دیجیے، آج کی رات کی مہلت دی جائے. کل صبح آپ تشریف لائیں گے تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا. حضرت مالک واپس چلے آئے. رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر اور سوچ میں رہے اور رات کے آخری حصہ میں عاجزی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگے. جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس مکان پر گئے. وہ نوجوان دروازہ سے باہر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا. دروازے سے باہر بیٹھا ہوا ہمارا
انتظار کر رہا تھا. جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا، کیا کہا اس نوجوان نے کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرور. اس نے درم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے. درم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم بھی ساتھ لے آیا. دوات قلم بھی ساتھ لے آیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس کے اوپر یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد لکھا کہ یہ اکرام نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے محل کے بدلے میں حق تعالی جل شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایک محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، جو جو صفات اس مکان کے اوپر گزرین وہ سب لکھنے کے بعد لکھا کہ اس کو ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر ملے گا. عمدہ اور بہتر جو عمدہ سایہ میں حق تعالی جل شانہ کے قریب ہو. یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درم اس سے لے کر چلے آئے. حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار کے پاس اس میں سے اس 1,00,000 درم دینار میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا جس سے ایک وقت کے کھانے کا کام چل سکے. تو کیا کیا؟ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے. اس واقعہ کو 40 دن نہ گزرنے پائے تھے کہ 40 دن گزرے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز میں گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب سے ایک پرچہ ملا. مسجد کے محراب سے ایک پرچہ ملا. یہ وہی پرچہ تھا جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کی برات ہے. جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا پورا ادا کر دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دیا. اس سے 70 گنا زیادہ دیا. حضرت مالک اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر ہوئے. اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں پر سیاہی کا نشان جو کہ اس وقت کے سوگ کی علامت تھا وہ لگا ہوا دیکھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا. کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. ہم نے پوچھا کہ اس کو غسل، میت، کفن دفن کا انتظام کس نے کیا؟ اس شخص کو بلایا گیا. اس نے اس سے کہ نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی. اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا. مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہنا دے تو اس پرچہ کو اس میں رکھ دینا. میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور اس پرچہ کو اس کے کفن میں رکھ دیا. پرچہ کو کفن میں رکھ دیا. کفن کے اور بدن کے درمیان میں وہ پرچہ رکھ دیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا اور کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی. یہ تو پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا. یہ منظر دیکھ کر ایک اور نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مالک آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجیے اور مجھے بھی یہ پرچہ لکھ دیجیے.
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بات دور چلی گئی، وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی، حق تعالی جل شانہ اسی طرح اس کو پورا فرماتے ہیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے، بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے اور غبار آلود، جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ پر کسی قسم کی قسم کھا لیں تو ان کی بات کو پورا کرے۔ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت نصیب ہو جائے، ہم بھی موت کی تیاری کرنے والے بن گئے، دنیا کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہ دے، ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ وقت گزر جائے گا، اچھا ہو یا برا، ضرورتیں تو جھوپڑی میں رہنے والوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے آئے، بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے، بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ رات کو لائٹ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے کبھی سوچنا، کبھی بیٹھنا، کبھی دیکھنا اور اس بات کو سوچنا کہ میری روح نکل گئی، میں مر چکا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب مجھے کندھوں پہ اٹھا کر جنازے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ابھی میرا جنازہ ادا کر دیا گیا، اب مجھے اٹھا کر قبرستان میں لے کے جا رہے ہیں، مجھے قبر کے اندر ڈال کر میرے اوپر مٹی ڈال رہی ہیں، اب مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ بات کبھی ذہن کے اندر دوڑانا اور یہی چیز سوچتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرے گا تو اللہ جل جلالہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، موت کی یاد تازہ رہے گی، فکر آخرت نصیب ہو جائے گی۔ تو ہمارا دنیا کے اندر آنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سمجھ آئی نا؟ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا، یہی رہنا اپنا مقصد بنا لیا، ہم نے یہاں نہیں رہنا، دنیا سے بہت جلد کوچ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، نوجوان اس دنیا کے ماحول کو چھوڑ کر قبروں میں جا بسے۔ کیا ان کے جانے کے بعد دنیا کا کوئی نظام روکا؟ کچھ نہیں روکا، ہم چلے جائیں گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ تو ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنبھالنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت اچھی فرمائے۔ سبحان